ہستی تھی۔ صوفی فقیر حضرت خدا بخش حامبی صوفی القادری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے خدائی وہ چیز ہے کہ جو پتھر کو بھی ہیرا کر دے، قطرے کو بھی سمندر کر دے۔ ایسی عظیم بزرگ ہستیوں میں سے حضرت صوفی فقیر خدا بخش حامبی صوفی القادری رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک ہیں، جو عشق خدائی میں آ کے قطرے سے سمندر بن گئے۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت فقیر غوث بخش تھا۔ آپ کی پیدائش تحریر نہ ہونے کی وجہ سے تقریباً 1900 عیسوی کو ہوئی۔ فقیری منظر حاصل کرنے کے لیے مرشد کا ہاتھ تھامنا ضروری ہوتا ہے، جو آپ کو ہدایت اور فقیری جام پلاتا ہے۔ اس فقیری جام پینے کے لیے آپ حضرت پیر سید رکھیل شاہ الحسینی صوفی القادری رحمۃ اللہ علیہ کے دستبد مرید ہونے کے فیصلہ کیا تو آپ اس کے ہاں تشریف فرما ہوئے۔ 3 دن وہاں رہے کہ ایک دن حضرت پیر رکھیل شاہ الحسینی صوفی القادری رحمۃ اللہ علیہ خطاب فرما رہے تھے کہ اتنے میں اس کا خاص طالب مرید حضرت صوفی فقیر محمد اشرف الاشعری صوفی القادری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے۔ اسے دیکھ کے اپنے مریدین سے مخاطب ہو کر حضرت سید رکھیل شاہ الحسینی صوفی القادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر میرے کسی مرید نے مجھ میں اور فقیر محمد اشرف الاشعری میں فرق کیا تو وہ کافر ہوگا۔ حضرت رکھیل شاہ کا یہ فرمان سن کر حضرت فقیر خدا بخش حامبی صوفی القادری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ جب حضرت پیر رکھیل شاہ الحسینی صوفی القادری کی محبت اور فرمان حضرت فقیر صوفی محمد اشرف الاشعری صوفی القادری رحمۃ اللہ کے لیے اتنے ہیں تو پھر کیوں نہ فقیری جام میں حضرت فقیر صوفی محمد اشرف الاشعری صوفی القادری کے ہاتھوں سے کیوں نہ پیوں۔ یہ سوچ کر اب وہاں سے روانہ ہوئے اور کچھ ہی دن کے بعد آپ صوفی فقیر حضرت محمد اشرف الاشعری صوفی القادری کے ہاں تشریف فرما ہوئے۔ دستبید مرید اور جام میں فقیری کا عرض کیا، آپ کی عرضی قبول ہوئی اور حضرت فقیر صوفی محمد اشرف الاشعری صوفی القادری نے آپ کو مرید بنایا اور کچھ وظائف دیے۔ فقیر حضرت خدا بخش حامبی صوفی القادری نے ایک سالک مرید ہونے کے سارے فرائض بخوبی انجام دیے اور وہیں اللہ کی عبادت میں رہے اور چلے بھی اپنے مرشد جھنڈی شریف میں ہی کاٹے۔ مرشد کی طرف سے دی گئی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں ہر وقت مہوا رہتے تھے۔ جب حضرت صوفی فقیر خدا بخش حامبی صوفی القادری رحمۃ اللہ علیہ اپنا فقیری مقام پا لیا تو مرشد کا حکم ہوا کہ ابھی آپ اپنے علاقے میں واپس جاؤ اور وہاں پہ فقیری گادی قائم کرو اور لوگوں کو ہدایت کا سلسلہ شروع کرو۔ مرشد کے حکم کے مطابق حضرت خدا بخش حامبی صوفی القادری اپنے علاقے بھاگ بلوچستان واپس آئے اور فقیری آستانہ قائم کیا اور لوگوں کو ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ ہر وقت اللہ کے ذکر و عبادت میں رہنے لگے اور آپ کی روحانیت سے لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کی طرف متوجہ ہوتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا میں اتنی برکت فرمائی کہ آپ رب کی طرف ہاتھ اٹھاتے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا پوری فرماتے تھے۔ آپ نے عشق خدائی میں شاعری بھی کی۔ آپ کی شاعری بہت مشہور ہے۔ ہر سال آپ کا عرس مبارک بھی منایا جاتا ہے۔ پہلے 10 جنوری پہ منایا جاتا تھا، مارچ مہینے کے آخری ہفتے میں اب منایا جا رہا ہے۔ جہاد فقیر سائیں کی لانڈی ہے، وہاں ایک خاص فقیر نے اپنے مرشد کے لیے کمرہ بھی بنایا تھا، جہاں پہ اس کے مرشد حضرت محمد اشرف الاشعری صوفی القادری اور اس کے بھی مرشد حضرت صوفی رکھیل شاہ الحسینی القادری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے تھے اور جہاں پہ دونوں حضرت بیٹھ کے خطاب فرماتے تھے، اور وہ جگہ الگ سی بنی ہوئی ہے جہاں پہ حضرت بیٹھتے تھے۔ ابھی دوستوں کو میں اس عظیم بزرگ ہستی کے سلسلے نسب کے بارے میں تھوڑا آگاہ کرتا جاتا ہوں۔ فقیر سے خدا بخش حامبی رحمۃ اللہ علیہ فقیر غوث بخش صوفی القادری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے فقیر صوفی خدا بخش صوفی القادری۔ فقیر سے صوفی خدا بخش صوفی القادری کے 3 بیٹے تھے۔ ایک فقیر صالح محمد
صوفی القادری جو ابھی موجودہ گادی نشین ہے، دوسرا محمد زمان القادری، تیسرا فقیر شاہ محمد صوفی القادری۔ اب جو گادی نشین ہے فقیر صالح محمد صوفی القادری، اس کے 5 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹے کا نام، بڑے بیٹے کا نام صوفی فقیر غلام محمد صوفی القادری، دوسرے بیٹے کا نام فقیر صوفی غلام ربانی صوفی القادری، تیسرے بیٹے کا نام فقیر صوفی غلام حیدر صوفی القادری، چوتھے بیٹے کا نام فقیر صوفی خادم حسین صوفی القادری، 5ویں بیٹے کا نام صوفی فقیر عاشق حسین صوفی القادری۔ اب سب سے بڑے بیٹے جو فقیر صوفی غلام محمد ہیں، اب اس کی اولاد کی طرف آتے ہیں۔ فقیر صوفی خدا بخش صوفی القادری، فقیر صوفی علی حسن صوفی القادری، فقیر صوفی محمد حسن صوفی القادری، فقیر صوفی نور حسن صوفی القادری۔ ناظرین، ابھی جو میں نے آپ دوستوں کو جس درگاہ کی زیارت کروائی تھی وہ بزرگ ہستی یہ ہیں صوفی فقیر خدا بخش حامبی القادری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس حضرت کی جو ہے نا میں نے آپ دوستوں کو زیارت کروائی، اور اس کے جو پہلے گادی نشین تھے وہ صوفی سے فقیر محمد زمان حامبی القادری، اور جو موجودہ گادی نشین ہیں وہ ہیں صوفی فقیر صالح محمد صوفی القادری۔ اور اس حضرت سے تو میں ابھی آپ کی ملاقات کروا دیتا ہوں، اور یہ جو ہے مرید ہیں حضرت وکیل شاہ حضرت چیزر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے، انہیں کی دعا کے مابین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فقیر نصب کی۔ تو چلیے ابھی میں آپ کو اس عظیم بزرگ ہستی کے گادی نشین کی جو ہے نا زیارت کرواتا ہوں، جو اس وقت حال حیات ہیں اور ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ چلیے، اور اس وقت اس عظیم بزرگ ہستی کے جو گادی نشین ہیں فقیر صالح محمد حامبی القادری، یہ گادی نشین ہیں، اور یہ جو صاحبزادے ہیں یہ فقیر سائیں کے پوتے ہیں۔ جو درگاہ اس کا نام جو ہے نا اس شہزادے کے اوپر ہے، یہ اس عظیم بزرگ ہستی کے گادی نشین ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ذات کو ذات نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ولی کوئی بھی بن سکتا ہے، جو اللہ سے عشق کرتا ہے وہی ولی بنتے ہیں۔ یہ وہ حضرت ہیں جنہوں نے اپنے رب سے عشق کیا، جس کے مابین اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے نیٹ ورک میری آس ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اس طرح میں آپ دوستوں کا میزبان سکندر علی مار اور میرے ساتھی دوست جاوید احمد لاشاری کو میری آس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ایسے نظارے پیش کر نظر کرتے رہیں گے۔ اب اجازت چاہتے ہیں آپ دوستوں